تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بزرگان چشت کے حوالے سے گفتگو ہے ہشت بہشت میں۔ یہ بزرگان چشت جن کی فیوز و برکات عام ہے، آج ہم گفتگو کریں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جن کا اسم گرامی بہت معروف ہے اور محبوب الہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، یہ لقب کیوں، اور دوسری بات یہ کہ کس طرح سے یہ پاک بزرگ دین کی خدمت کرتے ہیں، اسے کتاب و سنت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آج کا جو موضوع بحث ہے یا موضوع گفتگو ہے، بڑا سادہ سا ہے کہ کس طرح ان بزرگان ملت سے ہم اکتساب فیض کر سکتے ہیں اور اپنی جو دنیا کی مشکلات ہیں ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب افضل الفوائد حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، لیکن یہ سب ملفوظات ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی روایت کے مطابق سب کچھ بیان فرمایا، اور ایک کرامت جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کے آغاز میں بیان کی ہے، اس کا بیان کر دینا بہت ضروری ہے تاکہ ایمان میں اور زیادہ خوبصورتی پیدا ہو اور تعلق اور زیادہ مضبوط ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 24 ماہ ذوالحجہ کو 713 ہجری میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ان کی قدم بوسی کے لیے، اور دل میں یہ ٹھان لیا کہ میں دروازے پر بیٹھا رہوں گا، اگر حضرت شیخ نے خود بلایا تو پھر اس کے بعد میں آپ کے دست حق پرست پر بیعت کروں گا۔ ایک دل کی خواہش تھی، ایک انداز ہے محبت کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ یہ لگاؤ، یہ رقت، یہ تعلق بڑی آسمانی طاقت بن کر وجود کا حصہ بنتا ہے۔ دیکھیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا اور میں نے سر کو جھکایا، اچانک پیغام آتا ہے کہ اندر آ جاؤ، اور جیسی ہی نگاہ پڑتی ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر جو خصوصی کلاه حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، وہ آپ محبت کے ساتھ ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک نسبت ہے، یہ ایک تسلسل کے ساتھ روحانی سفر ہے جو ہمیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور ان کے مرشد حضرت حاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، اور حضرت نظام الدین کے بعد بھی یہ سلسلہ چشت میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ کیسے حضرت کے علم میں یہ بات آئی۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خسرو، تمہارا حق ہے، اور تمہاری جو روحانی کیفیت ہے اسے میں سمجھ سکتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا، سر جھکایا، دیگر علماء کرام بھی وہاں موجود تھے، اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پہلی مجلس تھی جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں مجھے بیٹھنے کے بعد نصیب ہوئی، اور گفتگو عاشورہ کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ آپ نے محرم کے فضائل بیان فرمائے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس میں بہت ساری حکایات بھی آئی، اور محرم کے مختلف جو عبادت کے طریقے ہیں اور اس میں کس طرح سے روزے رکھے جائیں، اور اس میں ایک حدیث جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم چاہتے ہو
کہ فرائض کے روزوں کے بعد یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس میں ثواب ہے وہ روزے رکھو تو چاہیے کہ تم عاشورہ کے روزہ محرم کے روزے رکھو. اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تربیت کے لیے یہ بتلایا کہ روزوں کی کتنی اقسام ہیں, عبادت کن کن طریقوں سے ہوتی ہے, اور اوراد و اشغال کیا ہوتے ہیں, اور سالک کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور سالک کی ذمہ داریوں میں آپ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ جو ٹوپی جس کو ترکی کلاه یا ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسری سے تیسری کی طرف جب اسے منتقل کیا جاتا ہے تو اس کا پیغام کیا ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر وجدان کی کیفیت تھی, ایک عجیب سی کیفیت تھی, اور میں اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں تصور کر رہا تھا کہ میں جنت میں ہوں اور مجھے جنت کے وہ سارے پھول نظر آ رہے ہیں, وہ ساری خوشبوئیں محسوس ہو رہی ہیں جو محبوب الہی کی شکل میں میرے سامنے ہے. یہ محبوب الہی کیسے اور کیوں؟ بے شک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اولیاء کاملین میں ہے کہ جن کا قلب پاکیزہ تر ہے اور جو کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں, جن پر بادشاہان وقت کا کوئی غلبہ کوئی اثر نہیں ہوا, اور آپ نے حق کی بات کو ہمیشہ علی الاعلان کہا اور ثابت بھی کیا. جب محفل سما کی بات آئی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتلایا کہ محفل سما میں روحانیت کیا ہے اور سما کے طریقے کیا ہے, اور اولیاء جب سما کی طرف جاتے ہیں تو کیسے دل کی کیفیت بدلتی ہے. جب فقہی مسائل آئے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہی مسائل کو خوش اسلوبی کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق حل کیا. وہ فتاوی, آپ کی وہ گفتگو, آپ کی وہ تحریر جو فقہ پر موجود ہے اور جو عامت الناس کے لیے رہنما اصول فراہم کیا آپ نے کتاب و سنت کے مطابق, وہ یقیناً ایک ایسا علمی ذخیرہ ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد جو آج ہم لوگ ناواقف ہیں اولیاء کرام سے, وہ سمجھ جائیں گے کہ تصوف میں شریعت اور طریقت کی جو اصطلاحات ہیں یہ الگ نہیں ہے. تصوف شریعت, طریقت, وجدان, معرفت, کیفیت, سلوک, ارتقاء, عرفان اور اس کے بعد پردوں کا اٹھنا, یہ سارے معاملات اصل میں ایک خاص سمت سے آئے ہیں اور ایک خاص سمت کی طرف لے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے مجاہدہ فرمایا, اس کی کتنی بڑی مثال موجود ہے کہ صحابی آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور اپنا ایک دلی کیفیت کا معاملہ حضور کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں, مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور میں اب اس بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا, میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شکم مبارک دکھاتے ہیں, اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ مجاہدہ ہے. نبی کو نفس پاک کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے پاکیزہ تر پیدا کیا اور اس کے وجود کو کائنات کی پاکیزگی کا ذریعہ بتلایا. لیکن یہ مجاہدہ اولیاء کرام نے نبی کی ذات سے سیکھا. اسی لیے اولیاء کاملین میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے مریدین کی تربیت کی تو ان کو یہ بتلایا کہ دیکھو یہ جو منازل ہے یہ شوبدہ گری کے لیے نہیں ہے, دکھاوے کے لیے نہیں ہے, بناوٹ کے لیے نہیں ہے, محض اس لیے نہیں کہ لوگ تمہاری اطاعت کریں یا لوگ تمہاری قریب آئیں یا تمہیں بڑا آدمی سمجھے یا تمہارے لیے رتبہ یا تمہارے لیے منصب پیش کرے. یہ تو خدمت ہے, یہ تو علامت ہے خدمت کی. اسی لیے اس خدمت کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
یہ بتلایا کہ خدمت کیا ہے، کہ جسے مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے نفس کشی کے لیے تیار کرے. اور پھر وہ حکایات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنے درس میں مختلف اوقات میں بیان کی، وہ سلسلہ چشتیہ کی وہ روایات ہیں جہاں ہمیں حضرت عثمان ہارونی سے لے کر بعد تک سب نظر آتے ہیں. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جو اولیاء کرام کی، اولیاء چشت کی جو فیوز و برکات کے عوامل ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور کیوں نظر نہ آئے کہ یہ تو وہ گوہر نایاب ہے کہ جو نسل و نسل چلتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکایات کے ذریعے، کتاب و سنت کے ذریعے کس طرح معاشرے میں تبدیلی پیدا کی. اگر اس پر توجہ فرمائے تو ہمیں واضح طور پر یہ نظر آئے گا کہ آپ نے حکمرانوں کی بھی اصلاح کی ہے، معاشرے کی بھی اصلاح کی ہے، فرد اور افراد کی بھی اصلاح کی ہے، اور آپ نے حقوق العباد اور حقوق اللہ سب میں توازن پیدا کر کے یہ بتلایا کہ ایک ولی کو کس طرح دنیا سے بے بہرا ہونا چاہیے. آپ کا یہ تعامل ہوا کرتا تھا کہ آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو کچھ بھی تحفے میں آتا ہے وہ تقسیم کر دیا جائے. روایات میں ہے کہ جب دلی میں یعنی دہلی میں جب قحط پڑا تو لوگ پریشان تھے کہ غذا کہاں سے حاصل کریں، کس طرح سے اناج ملے. دہلی میں دور دور تک گندم کا دانہ نہیں ملتا. لیکن اللہ اکبر، یہ فیضان چشت ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے، آستانہ چشتیہ سے یہ لنگر چلتا رہا، اور دہلی کے وہ لوگ جو قحط میں مبتلا تھے، بھوک سے گزر رہے تھے، انہیں ہر وقت یہ لنگر ملتا رہا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ اس طرح کے ولی کامل، اللہ اکبر، کیا مرتبہ، کیا رشد و ہدایت. آپ توجہ فرمائیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا سارا گندم، کیونکہ آپ نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ پورے گندم کی بوریاں جتنی بھی آ جائیں سب تقسیم کر دیے جائیں مغرب کے ساتھ، یعنی صبح سے جو تقسیم ہو کہ اذان کے ساتھ کوئی ایک دانہ بھی گندم کا نہ بچے. روایات میں ہے کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوئے تو پوچھا کیا سب کچھ تقسیم کر دیا؟ تو لا علمی کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ حضرت تقسیم ہو گیا. اللہ اکبر، کیا بصیرت اور کیا نگاہ، کیا فیض. فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا لگتا ہے کچھ باقی ہے. کیا باقی ہے؟ اس کو دیکھیے. پتہ چلا کہ گندم کے کچھ دانے باقی ہیں. آپ نے فرمایا اس کو بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کرو. گندم کے دانے رکھنا بھی اولیاء کرام کی بارگاہ میں روحانی دنیا کو برباد کرتے ہیں. اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشدوں کی راستے کو اپناتے ہوئے یہ فرمایا کہ کوئی شخص جس کے پاس خرقہ خلافت ہو یا بیعت ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ کل کیا ہوگا، اس کے لیے جمع نہ کرے، اللہ کی راہ میں تقسیم کرے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکت دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو لنگر کا جو تصور ہے اولیاء کرام میں عموماً اور سلسلہ چشتیہ میں خصوصاً، آپ ذرا توجہ فرمائیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر یا اولیاء چشت کے مزارات پر یا سلاسل اولیاء اللہ سلسلہ قادریہ میں، چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں، رفاعیہ میں، شاذلیہ میں یا دیگر جو اولیاء کرام کے سلاسل، ان میں دیکھیے کہ لنگر کا کیا تصور ہے. غریبوں کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو اس خاموشی کے ساتھ دینا یا اس طرح سے دینا کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اللہ اکبر، اجمیر میں کیا لنگر تقسیم ہوتا ہے، دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر کیا لنگر تقسیم ہوتا ہے. ان کے نام سے دنیا میں کس طرح لنگر تقسیم ہوتا ہے. یہ ذرا اس پر تو توجہ فرمائیے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے.
اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کچھ نہ بچایا جائے، سب اس کی راہ میں دے دو، اور یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابہ کرام کا تعامل ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، اور یہی تابعین تبع تابعین اور فقہاء و محدثین کا طریقہ ہے جس کو سلسلہ چشت نے جاری رکھا۔ یہ سب کے سب اپنے وقت کے فقیہ تھے، اپنے وقت کے فقہاء تھے، علماء تھے، مفسرین تھے، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس محبت کے ساتھ، جس تعلق کے ساتھ اس سلسلہ چشتیہ کو جاری رکھا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس سلسلے کی بنیاد محبت، اخوت اور انسانیت ہے، جس کی وجہ سے آج بھی حضرت کے دروازے پر جیسے حیات ظاہری میں لاکھوں غیر مسلم آتے تھے، اسی طرح آج بھی رحلت کے بعد آپ کے مزار مبارک پر غیر مسلم لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انسانیت کو محبت کا درس دیا، آپ نے نفرت کسی سے نہیں کی، اور یہی پیغام سلاسل اولیاء اللہ کا ہے، اور حشت بہشت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کا پیغام ہے، محبتوں کا پیغام ہے، قل هو اللہ احد کا وہ پیغام ہے کہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جب فرد بیعت کرتا ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر یا اس سلسلے کے بزرگان دین کے ہاتھوں پر، تو پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتا ہے، اور اللہ کے لیے بیچنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو پھینک دیا نکال کر، اپنے دل میں یہ یقین رکھا کہ میری نسبت جب اولیاء چشت سے ہے تو پھر میں کہیں اور کیا دیکھوں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایک شعر بڑا خوبصورت اعلیٰ حضرت کا ہے کہ اولیاء کرام تو انہی کا بانٹتے ہیں، یعنی حضور کے دروازے سے لیتے ہیں اور پھر وہی بانٹتے ہیں، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ دین دیا، اور دنیا کی زندگی کے رہنے کے سلیقے سکھلائے۔ اولیاء نے بھی اسی راستے کو اپنایا اور یہ بتلایا کہ سادگی، اخوت، محبت، مروت، تعلق، اخلاص اور خالصتاً لوجہ اللہ اپنی زندگی کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں اور نبی کی راہ میں لگا دینا کہ جب دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے غلاموں میں نام زندہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ تاقیہ ایک کلاه ہے، ایک ٹوپی ہے جس میں 4 خانے ہوتے ہیں، پہلا شریعت، دوسرا طریقت، پھر معرفت، اور پھر اس کے بعد حقیقت۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس کے سر پر یہ تاج سج جائے، شریعت و طریقت کے سارے منازل اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آپ نے اپنے مریدین کو خاص نصیحت فرمائی اور یہ بتلایا کہ دیکھو، شریعت کو کبھی نہ چھوڑنا اور طریقت کو اپنی مقیاس بنانا، اور یہ 2 آنکھیں ہیں جس سے سب کچھ نظر آئے گا۔ اور آپ نے سبحان اللہ جس طرح سے تربیت معاشرے کی اور معاشرتی انقلاب برپا کیا، ہندوستان میں آج اسلام کی جو قوت ہے وہ سلسلہ چشتیہ کی وجہ سے ہے، اور یہ وہ سلسلہ چشتیہ ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو ہندوستان کے گھر گھر میں پہنچا دیا۔ عالم اسلام جو آج نظر آتا ہے، خواہ وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، برطانیہ ہو یا چائنا ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، سلسلہ چشتیہ کے پیغام سے نہ آشنا نہیں۔ میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ جتنے اولیاء کرام کا تذکرہ ہم نے سنا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم انہیں سن کر کچھ سیکھیں، ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، حضور کی محبت اور اپنے دلوں کو اللہ کے لیے وقف کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے وقف کرنا، اور نفرت کسی سے نہیں، سب کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنا، اور قرآن کو بنیاد بنا کر ایک ایسا معاشرہ منظم کرنا کہ جس کے ذریعے انقلاب، جس کو روحانی انقلاب کہتے ہیں، وہ محسوس ہو، اور اوراد و اشغال کی دنیا کے ذریعے دل کو منور کر کے اس طرح پاکیزہ کرنا کہ قرآن کا جو پیغام ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس پیغام کو یہ اولیاء عام کرتے ہیں۔ خواجہ تو بڑا غریب نواز، اور یہ جو حشت بہشت ہے، یہ جو جنتوں کے تصور ہے اور یہ جو کامیابی کے راستے ہیں، یہ صرف
اس وقت نصیب ہوتے ہیں کہ جب کامیابی کے لیے ہم جانے کے لیے اپنے مرشد پر پورا اعتبار کریں، اپنے مرشد کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اپنے پیر کا احترام کریں جو رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے اور جو ہماری ترقی کو، روحانی ترقی کو، زندگی کی عام ترقی کو، ہماری زندگی کے تسلسل میں آخرت کو اور دنیا کو ملا کر ایک رنگ بھرتا ہے۔ اور یہ وہ رنگ ہوتا ہے کہ جس کے لیے خسرو یہ کہتے ہیں آج رنگ ہے اے ماں رنگ ہیری۔ اور یہ وہ کون سا رنگ ہے؟ کتاب و سنت کا رنگ ہے۔ محبت، کون سی محبت؟ پیارے نبی کی محبت۔ اور یہ جو الحریق الحریق کے نعرے لگتے ہیں، آگ آگ، تپش تپش، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل دل کے اندر پیارے نبی کی محبت کو، اللہ کی محبت کو عرفان کے منزلوں کے ذریعے پا لینے کی وہ آگ ہے، وہ تڑپ ہے جسے عشق کہا جاتا ہے۔ اور یہ عشق دنیا کا عشق نہیں ہے، آخرت کا عشق ہے، کتاب و سنت کا عشق ہے، جینے کا وہ سلیقہ ہے جس میں حضرت بلال فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں آتا۔ یہی وہ عشق ہے جو اولیاء میں نظر آتا ہے، یہی وہ عشق ہے جو آج اگر پیدا ہو جائے تو پھر ملت اسلامیہ ایک بار وہ مقام حاصل کرے گی جس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ ہمیں اپنا کردار بنانا ہوگا، ہمیں قرآن سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہوگی، ہمیں اللہ کی ذات سے اس طرح محبت کرنا ہوگی جیسے کہ اس کی ذات سے محبت کا حق ہے۔ جب ہم ان محبتوں کے راستوں پر چل پڑیں گے تو یقین کامل کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فیض چشت کو ہم اپنے وجود پر بارشوں کی طرح محسوس کریں گے، انوار کی تجلیات آسمانوں سے پورے وجود کو روشن کریں گی، اور پھر ہماری ذات اللہ اکبر قرآن کے بموجب سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود کا مرکز بن جائے گی، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہاں اب ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کامیابیوں کو اولیاء چشت کی برکات سے مزین فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اولیاء چشت کی برکات و فیوز کو عام فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز۔ تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے۔ تیری شان شان قلندری، اللہ